سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ پانچواں درس ہے. گزشتہ دروس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ علم العلل کے مبادی عشرہ پڑھے تھے اور یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے علت کے معنی پڑھے تھے، علت کے اطلاقات. ٹھیک ہے. متقدمین کے ہاں علت کے کیا اطلاقات ہیں، استعمالات ہیں. تو آپ لوگوں نے ابھی بتایا کہ متقدمین کے ہاں علت کسے کہا جاتا ہے؟ مطلق راوی کی خطا کو. مطلق راوی. ٹھیک ہے. خواہ وہ فی ضمن الثقات ہو یا فی ضمن الصدوقین ہو یا فی ضمن الضعاف ہو. ٹھیک ہے. ضعفاء ہو. اچھا، تو مطلق راوی کی خطا کو کیا کہا جاتا ہے؟ علت کہا جاتا ہے متقدمین کی. بلکہ متقدمین کے ہاں مزید توسع ہے علت کے اطلاق اور استعمال میں. وہ مطلق قادح فی صحت الحدیث کو علت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خواہ وہ قادح جلی ہو یا قادح خفی ہو. ٹھیک ہے. ویسے جلی خفی کیا بلا ہے؟ قادح جلی. قادح جلی میں یہ ہے نا کہ آپ کو دوسری اسانید کی ضرورت نہیں پڑتی، قرائن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اس قادح کو معلوم کرنے کے لیے. قادح جلی پیش نظر سند جو ہے اسی سے ہی معلوم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ قادح جلی جو ہے وہ پیش نظر سند، آپ کے پیش نظر جو سند ہے جس پر آپ حکم لگانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو پیش نظر سند ہے آپ کے پاس، آپ کے سامنے، اس سند ہی سے قادح جلی معلوم ہو جاتا ہے. آپ کو دیگر اسانید کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک بات تو یہ ہے. اسی طرح قادح جلی بغیر قرائن کے معلوم ہوتا ہے. قرائن کے بغیر ہی وہ معلوم ہو جاتا ہے. مثلا راوی کا کذاب وضاع ہونا، اس کے لیے آپ کو دیگر اسانید کی ضرورت ہے؟ آپ جرح و تعدیل کی کتب سے بآسانی معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. راوی کے ضبط میں خلل ہے، آپ کتب سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو دیگر اسانید کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. اور نہ ہی آپ کو اس کے لیے قرائن کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور جو قادح خفی ہے جس کو آپ علت اور شذوذ کہتے ہیں، یہ صرف پیش نظر سند ایک سند سے معلوم نہیں ہو سکتا، اسنادی مدروس سے. ٹھیک ہے نا. بلکہ اس کے لیے آپ کو اس کے ساتھ دیگر اسانید بھی معلوم کرنی پڑتی ہیں، تخریج کرنی پڑتی ہے، جمع و طرق کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ قادح معلوم ہوتا ہے. تو جو قادح، جس قادح کا ادراک قرائن پر موقوف ہو یا دیگر اسانید پر موقوف ہو، وہ قادح خفی ہوتا ہے. وہ قادح خفی ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور جو قادح دیگر اسانید اور قرائن وغیرہ پر موقوف نہ ہو اسے قادح جلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو صحت حدیث کی 5 شرطیں ہیں، ابتدائی 3 شرطوں کو کہا جاتا ہے نا ظاہری شرطیں. ظاہر شرط، شروط ظاہر ہے. ٹھیک ہے. مثلا یعنی عدالت الروات ظاہر شرط ہے. اس کے لیے آپ کو کسی قرائن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ ہی آپ کو اس کے لیے کسی اسانید کی ضرورت پڑتی ہے، دیگر اسانید کی. ٹھیک ہے. اسی طرح ضبط الراوی بھی، کہ راوی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے وغیرہ، کس مرتبے کا ہے. ٹھیک ہے. اور اتصال الاسناد اس کو بھی شرط ظاہر کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اتصال الاسناد کبھی آپ کے پیش نظر سند متصل ہوگی، لیکن جمع و طرق کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ اتصال، اس سند کا اتصال یہ خطا ہے، اس سند کا اتصال خطا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ راوی سے غلطی ہوئی ہے جو اس نے سمعت یا حدثنا کہا ہے، اور اصل یہاں پر انقطاع ہے، اور اس راوی اور مروی عنہ کے درمیان جو ہے ایک اور واسطہ ہے. سمجھ میں آئی بات ہے نہیں؟ تو اتصال الاسناد کے جو قضایا ہیں نا، بعض قضایا یہ علم العلل کے مقابلے کے ہیں، یعنی اس کی ہم پلہ ہے خفا میں.
اتصال الاسناد کو ہم لوگ تو ظاہری شرط سمجھتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے. اتصال الاسناد پر جن کو پشتو آتی ہے، میرے مستقل دروس ہیں اس پر، قضاء فی اتصال الاسناد، اور یعنی بہت مشکل قضیہ ہے یہ، اور تطبیقی دروس ہے الحمدللہ. یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں سے ہم ایک سند لیتے ہیں، پھر اس سند کا اتصال بیان کرتے ہیں. اس اتصال، سند کا اتصال، دو راویوں کے درمیان سند کے اتصال معلوم کرنے کے جو طریقے ہیں، تو الحمدللہ یعنی ائمہ کی تطبیقات میں نظر کرنے کے بعد تقریباً میں نے کوئی 12 طریقے نکالے ہیں. 12 طریقے. ان 12 طریقوں کی مدد سے آپ دو راویوں کے درمیان سند کا اتصال معلوم کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان سند متصل ہے یا نہیں ہے. یہ الحمدللہ میرا اپنا اجتہاد ہے. اجتہاد بہی معنی کہ میرا اپنا استنباط ہے یہ. یعنی یہ آپ کو یہ چیز، یہ جو قرائن و طرق ہیں، طرق التحقق من اتصال الاسناد، آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے. کتابوں میں زیادہ آپ کو 2-3 طریقے بتاتے ہیں کہ راوی نے حدثنا یا سمعت کہا ہو، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. صحیح ہے. تو خیر بہرحال، تو یہ جو 3 شرطیں ہیں نا، جن کو ظاہری شرطیں کہا جاتا ہے، یہ عدل اطلاق ظاہری نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ اتصال الاسناد بعض صورتوں میں تو چلو ٹھیک ہے، اختلاف نہیں ہوتا، اس کو ہم ظاہر کہہ دیں گے، مشکل نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتصال الاسناد بظاہر آپ کو جو سند متصل نظر آ رہی ہوتی ہے وہ متصل نہیں ہوتی، وہ منقطع ہوتی ہے، وہ باب العلہ میں چلی جاتی ہے. باب العلہ میں اختلاف ہوتا ہے نا، تو باب العلہ میں چلی جاتی ہے. تو اتصال الاسناد کے بعض قضایا وہ علم العلل میں چلے جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی. میں یہ کہا تھا کہ الضعیف قد یصیب، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ضعیف، زور سے تاکہ سب کو پتہ چلے. ضعیف جو ہے اس کو ہم نے خطۂ جلی میں شمار کر دیا، یعنی باقی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے پچھلے دعوے کے بالکل مخالف ہے. میں کہا تھا الضعیف قد یصیب، بالکل. لہٰذا ڈائریکٹ حکم نہیں. دیکھیں ضعیف راوی، میں نے آپ کو کہا تھا ضعیف راوی کی حدیث میں اصل کیا ہے؟ ضعف ہے. اس کی اصابت جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مجنون ہے، وہ کبھی مصیب نہیں ہوگا، لیکن اس کی اصابت آپ کیسے معلوم کریں گے؟ اس کی اصابت آپ قرائن سے معلوم کریں گے. سمجھ میں؟ اسی طرح ثقہ راوی، اس کی حدیث میں اصل کیا ہے؟ صواب ہے، صحت ہے، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر بات ہے وہ معصوم نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی غلطی آپ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرائن سے معلوم کریں گے. تو ضعیف راوی کا صواب اور ثقہ راوی کی خطا یہ ہر کوئی نہیں معلوم کر سکتا. سمجھ میں؟ اگر ثقہ کی ہر حدیث صحیح ہے، ہر ثقہ کی ہر حدیث صحیح ہے، تو علم العلل کو 2 سلام، ختم، خلاص. علم العلل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے خود پڑھا ابھی. علم العلل کا کیا موضوع ہے بھائی؟ کس چیز سے بات کرتا ہے علم العلل؟ اوہام و ثقات سے نا، اوہام و ثقات سے. اگر آپ لوگ بھائی جس سند کے تمام راوی ثقہ ہونا، اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اتنا تو کم از کم آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا نا کہ حدیث پر حکم لگانے کے لیے صرف ایک سند کافی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سند کو آپ صحیح سمجھ رہے ہوں، جمع الطرق کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یا پتہ چل جاتا ہے یا انکشاف ہو جاتا ہے کہ یہ سند تو خطا ہے، راوی سے غلطی ہوئی ہے یہاں پر. سمجھ میں؟ جس طرح ہم لوگوں نے مثالیں دی اور مثالیں ابھی آتی جائیں گی، اور میں یہ سب چیزیں جو ہم نے پڑھا ہے ایک ایک چیز انشاءاللہ تعالی وہ میں یاد دلاؤں گا اور اس کی تطبیق کروں گا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کی انشاءاللہ تعالی دم و لحم میں بالکل خلط ملط ہو جائیں گی انشاءاللہ. رٹے وٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مجھے آگے جانے نہ دیں جب تک آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو جاتا کسی بھی مسئلے میں. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھتے ہیں المعطیات الاساسیہ للخوض فی علم العلل. دیکھیں، ایک شخص کے سامنے ایک حدیث آ جاتی ہے تو اس وقت اس حدیث پر حکم لگانے کے لیے، اور اگر اس میں علت ہو اس کا کشف کرنے کے لیے جن مراحل سے، جن خطوات سے وہ گزرتا ہے وہ علیحدہ چیز ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے عنوان دیا ہوا ہے کس چیز کا؟ ارکان دراست العلہ کا. یعنی حدیث جزئی، حدیث خاص پر آپ حکم لگانا چاہتے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن عمومی طور پر اگر آپ باب و نقد السنہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک خلفیہ ہونا ضروری ہے. سمجھ میں؟
آپ کے پاس ایک خلفیہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، مضبوط خلفیہ. اس خلفیے کو میں نے نام دیا ہوا ہے معطیات کا. معطیات منطق اور فلسفہ کی اصطلاح میں ان قضایا کو کہا جاتا ہے قضایا مسلمہ یتوصل بها الى معرفت قضایا مجہولہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے ایک خلفیہ ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس یعنی مضبوط قسم کی معلومات اور متعین معلومات وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. یہ ہوں گی تو تب آپ ایک مجہول تک پہنچ سکتے ہیں. یہ نہیں ہوں گی تو آپ اسی اندھیرے میں جو ہے سوئی ڈھونڈیں گے. تو یا تو خود کو زخمی کریں گے اور یا یہ کہ اوروں کا بیڑا غرق کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک شخص جب نقد السنہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس باب میں، اس سمندر میں وہ داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے پاس کچھ توشہ ہونا چاہیے، مضبوط توشہ، مضبوط سامان ہونا چاہیے. اس کو معطیات کا عنوان دیا ہے میں نے، اور یہ معطیات حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے شرح علل الترمذی میں بیان کیے ہیں. کتنا کمال کیا ہے، سبحان اللہ. یہ ناقد ہے، یہ امام ناقد ہے. 795 میں ان کا انتقال ہوا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے بہت بڑا ناقد ہے، بہت بڑا. اور ان کی جو شرح ہے فتح الباری کی کتاب الحج تک غالباً مکمل ہوئی ہے. اتنی زبردست اور عظیم، کتاب الجنائز تک ہے شاید، کتاب الجنائز تک اتنی زبردست اور بہترین شرح ہے. لیکن اس کو سمجھنا وہی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے جو علم العلل میں اور نقد السنہ میں ظاہر بات ہے اس کی ممارست ہو. یہ کیا کرتے ہیں؟ مثلا ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں اور اس حدیث میں اختلاف ہے، تو یہ وہ مدار پر پورے اختلاف کو بیان کرتے ہیں، روایات کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو مدار ہے اس سے یہ روایات آئی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دیا ہے اور باقی کو چھوڑا ہے. کیا وجہ ہے؟ ایک کو ترجیح دی اور باقی کو چھوڑا ہے. کمال کرتے ہیں. اور حدیث کے طالب علم کے لیے صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے وقت اس کتاب کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے، من اوجب الواجبات. خیر، یہ فرماتے ہیں ظاہر ہے ایک شخص جب یہ کلام کرتا ہے تو یہ کب کرتا ہے؟ جو تطبیقی ہو، جو کیا ہو؟ تطبیقی ہو. ظاہر ممارست، صاحب ممارست تھے اور علم العلل کو انہوں نے زندہ کیا ہے، پھر نہیں تو مردہ ہو چکا تھا. اس فترے میں یعنی آپ دیکھیں نا، امام دارقطنی رحمہ اللہ کے بعد سے لے کر اس فترے تک آپ کو کوئی ایسی جامع تصنیف نہیں ملے گی علم العلل میں، اور نہیں نقد ملے گا آپ کو. دیکھیں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. ایک شخص جب علم العلل میں اور اس وادی پرخار میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 معطیات ہونا ضروری ہیں اس کے پاس. نمبر 1، روات کے احوال و روات کے مراتب وغیرہ اس کو معلوم ہو. آپ نے دیکھا کچھ مثالیں ہمارے سامنے آئی تھی، مدار پر اختلاف تھا، ٹھیک ہے، ہم نے ترجیح دی تھی بعض روات کو بعض پر. کس بنا پر؟ احفظیت کی بنا پر. احفظیت کی بنا پر دی. تو اگر آپ کو روات کے مراتب معلوم نہ ہو تو آپ کیسے یہ ترجیح دے سکتے تھے اور ایک جانب کو معلوم کر سکتے تھے؟ تو یہ تو آپ کو روات کے مراتب معلوم ہونے چاہیے. کیا معلوم ہونا چاہیے؟ روات کے مراتب معلوم ہونے چاہیے، روات کے احوال معلوم ہونے چاہیے. اور صرف یہی کافی نہیں ہے استاذ، صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ روات کے تفصیلی احوال معلوم ہونے چاہیے. ایک شخص جو تقریب التہذیب پر اور الکاشف فی معرفت من له روایت فی الکتب الستہ للحافظ الذہبی پر اکتفا کرتا ہے تو وہ شخص کبھی بھی علت معلوم نہیں کر سکتا، اور ایسا شخص کبھی بھی اس علم میں کام نہیں کر سکتا، وہ ناکام رہے گا. ٹھیک ہے. روات کے تفصیلی احوال آپ کو کہاں سے معلوم ہوں گے؟ روات کے تفصیلی احوال آپ کو مطولات سے معلوم ہوں گے. روات کے تفصیلی احوال آپ کو مطولات سے معلوم ہوں گے. میں نے آپ لوگوں کو جو مذکرہ بھیجا ہے اس میں نے روات کے تفصیلی احوال کی کچھ شکلیں بیان کی ہیں، بہت مفید چیزیں ہیں. مثلا دیکھیں، یہ یاد رکھیں ہمیشہ
کہ ایک راوی کے ثقہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فی جمیع الاحوال ثقہ ہوگا، لا یلزم. سمجھ میں آیا نا؟ جیسے دیکھیں مثلا ایک راوی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں تو ثقہ ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے وطن سے اپنے علاقے سے نکل جاتا ہے اور وہ حدیث بیان کرتا ہے تو وہاں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ائمہ جب ان جیسے روات کی توثیق کرتے ہیں تو ان کی توثیق کو مقید کرتے ہیں اپنے وطن کے ساتھ. مثال کے طور پر معمر ابن راشد ہے الازدی. معمر ابن راشد الازدی یہ اصل میں بصرہ کے تھے، عراق کے تھے. ٹھیک ہے، پھر یمن گئے، سفر کیا، یمن گئے، ظاہر بہت بڑے امام تھے، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو جکڑ لیا، ان کو طریقہ آتا تھا، شادی کر لی اس کی. ٹھیک ہے، شادی کروا دی، بس وہیں کے رہ گئے. اب جو اپنی والدہ محترمہ رحمہ اللہ سے جب ملنے کے لیے آتے تھے بصرہ، تو بصرہ میں طلبہ ہوتے تھے، مختلف علاقوں سے سفر کر کے آتے تھے ائمہ سے. بصرہ تو محدثین کا گڑھ تھا، تو جب یہ آتے تھے تو ظاہر بات ہے طلبہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور اصرار کرتے تھے کہ ہمیں احادیث سنائیں. اب ظاہر بات ہے ان کے پاس اپنی کتابیں نہیں ہوتی تھی، ان کے اصول وغیرہ سب وہ یمن میں اپنے گھر میں جہاں ان کا گھر تھا، بیوی بچے وغیرہ تھے، وہاں پہ ہوتے تھے، تو کتابیں ساتھ لانا مشکل تھا. بھائی یو ایس بی کا دور تو نہیں تھا نا، نہ لیپ ٹاپ کا، نہ موبائل کا. ٹھیک ہے، اور نہ کاغذ اس معیار کا تھا جس طرح آج کل آپ لوگوں کو مل رہا ہے، سینکڑوں صفحات اور جو ہے نا اس کو حجم اتنا سا ہو جاتا ہے اس کا. اور وہاں کا ایک کاغذ بھی جو ہے کتنا بھاری ہوتا تھا وہ. ٹھیک ہے، اور پھر وہ نازک چیزیں، پھر اسفار بھی پرخطر ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ حضرات اپنی ان کتابوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے نہیں پھرتے تھے. تو وہاں پھر جب وہ حدیث سناتے تھے ظاہر بات ہے ان سے پھر اس حدیث سناتے وقت زبانی سناتے تھے کہ اصول تو ہوتے نہیں تھے ان کے پاس، تو مراجعات ممکن نہیں تھی، تو اس وقت پھر ان سے غلطیاں ہو جاتی تھی. تو اس لیے ائمہ نے محدثین، دیکھیں نا محدثین کا نقد دیکھیں نا، انصاف کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں جو ان کی احادیث ہیں وہ معتبر ہیں، اور جو بصرہ میں انہوں نے سنائی ہیں اگر کوئی اور ان کا مطابق موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر اکیلے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی حدیث ضعیف ہے. صحیح ہے. اسی طرح عبد الرحمن بن ابی الزناد رحمہ اللہ، علی بن مدینی رحمہ اللہ، ان کی ان حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں جو انہوں نے عراق میں بیان کی ہے، اور وہ حدیث جو مدینہ منورہ میں بیان کرتے ہیں ان کی تصحیح کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں. عبد الرزاق امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں شیوخ کے طبقے میں آتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو طبقات بتائے تھے نا ائمہ حفاظ مکثرین کے. پہلے طبقے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے طبقے کے شاگردوں کو اصحاب، اور دوسرے طبقے کے شاگردوں کو جو ثقات ہوں لیکن انہوں نے بہت کم وقت ان کے ساتھ گزارا ہو، اپنے اساتذہ کے ساتھ، شیوخ کے ساتھ، عمومی طور پر وہ ثقہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے ان کا ضبط و اتقان ان حدیث کا جو اس شیخ سے انہوں نے سنی ہے اس درجے کا نہیں ہوتا، تو اس لیے انہیں ان جیسے روات کو شاگردوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیوخ. کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ شیوخ. تو یہ شیوخ کے طبقے کے ہیں عبد الرزاق رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، اچھا یہی عبد الرزاق انہوں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے مکہ میں بھی حدیث سنی ہے اور یمن میں بھی سنی ہے. تو مکہ میں سنی ہے تو پھر سنائی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں ان کا جو سماع ہے مکہ میں وہ محل نظر ہے، وہاں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور جو حدیث انہوں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے یمن میں سنی ہے وہ صحیح ہے. اب کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ عبد الرزاق نے یہ حدیث مکہ میں سنی ہے سفیان ثوری سے رحمہ اللہ، اور یہ حدیث انہوں نے یمن میں سنی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ عبد الرزاق کے شاگردوں کو دیکھا جائے گا کہ عبد الرزاق کے شاگرد جو ہیں وہ مکی ہیں یا یمنی ہیں. اگر وہ مکی ہوگی تو سمجھ جاؤ کہ انہوں نے مکہ میں یہ حدیث بیان کی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ یمنی ہوئے تو سمجھ جائیں کہ وہ حدیث انہوں نے
یمن میں بیان کی اور یمن میں سنی ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے. یہ بہرحال اسی طرح کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ایک علاقے کی شیوخ سے وہ احادیث روایت کرتے ہیں تو ان میں وہ ثقہ ہوتے ہیں, ان میں ان سے غلطیاں نہیں ہوتی عموماً. اور جب دوسرے علاقے کی شیوخ سے یہ راوی جب احادیث بیان کرتا ہے, یعنی آگے بیان کرتا ہے جو دیگر علاقے کی شیوخ سے انہوں نے سنی ہوتی ہیں, تو وہاں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اسماعیل ابن عیاش الحمصی رحمہ اللہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جب شامیین سے روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیث عموماً صحیح ہوتی ہے, صواب ہوتی ہے. اور جب عراقیین حجازیین سے روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیث میں خلل ہوتا ہے. پھر تو یہ تفصیلات اگر آپ نہیں دیکھیں گے, یہ تفصیلی احوال روات کے, ٹھیک ہے. اسی طرح زہیر ہیں, زہیر بن محمد, ان سے جب عراقیین حدیث روایت کرتے ہیں تو وہ حدیث عموماً مستقیم ہوتی ہیں. اور جب شامیین ان سے روایت کرتے ہیں, وہ پہلا اور اس میں فرق ہے. اچھا, شامیین جب ان سے روایت کرتے ہیں تو ان حدیث میں خلل ہوتا ہے. دیکھیں, ایک علاقے والے جب ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیث مستقیم ہے, اور جب دوسرے علاقے والے اس شیخ سے روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیث میں خلل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جو ایک زمانے تک تو وہ ثقہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد کچھ ان پر ایسے عوارض انہیں لاحق ہو جاتے ہیں جن کی بنا پر ان سے پھر غلطیاں ہوتی ہیں, اختلاط ہو گیا, تغیر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. مثلا سعید بن ابی عروبہ رحمہ اللہ, آخر میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا کسی حادثے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, غم کی وجہ سے, صدمے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو پھر ان سے غلطیاں ہوتی تھی. تو اب سعید بن ابی عروبہ رحمہ اللہ کی ہر حدیث مطلقاً صحیح نہیں ہے. سمجھ میں دیکھا جائے گا کہ ان سے روایت کرنے والے جو شاگرد ہیں انہوں نے اختلاط سے پہلے کے زمانے میں حدیثیں سنی ہے یا اختلاط کے بعد والے زمانے میں حدیثیں سنی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی راوی ایسے ہو جس نے دونوں سنی ہو تو ائمہ اس کو بھی نہیں لیتے, اس کے تفرد و اختلاف کو قبول نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اسی طرح مثلا کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے کسی اور شغل میں اشتغال شروع کر دیا, جیسے شریک بن عبداللہ النخعی القاضی, قاضی الکوفہ, ٹھیک ہے. یہ کوفہ کے قاضی تھے اور حافظ ثقہ تھے, سبحان اللہ. لیکن قضاء میں اشتغال کے بعد ظاہر بات ہے آج کل قضاء میں اور اس زمانے کی قضاء میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آج کل آپ کو سب کچھ تیار مل رہا ہے, فتاوی موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وہ مجتہدین تھے, تو ظاہر بات ہے جب ان کے سامنے مسائل آتے تھے تو وہ ان کو اجتہاد کرنے کی ضرورت پڑتی تھی. کچھ مسائل تو سادہ تھے, بہرحال قرآن و حدیث سے ان کو استنباط کرنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر بات ہے اگر وہ کسی امام کے مقلد بھی ہوں تو تب بھی آج کل تو آپ لوگوں کو فرضی صورتیں بھی مل جاتی ہیں کتابوں میں, ملتی ہیں نہیں ملتی, حالانکہ وہ واقعات اس سے پیش نہیں آئے ہوتے. ظاہر اس زمانے میں ایسی کتابیں نہیں لکھی گئی تھی. تو اگر مقلد بھی ہو ایک امام محدث, تب بھی اس کو اجتہاد کی ضرورت پڑتی تھی. تو بہت سارے مسائل ہوتے تھے قضاء کے, تو ظاہر ان میں پھر وقت لگانا یہ وہ, تو حدیث کے مذاکرے کے لیے ان کو پھر وقت نہیں ملتا تھا. محدثین کے ہاں جو شخص مذاکرہ نہیں کرتا تھا یہ عیب سمجھا جاتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام ابو زرعہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے. امام ابو زرعہ رحمہ اللہ جب بھی آ جاتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نوافل وغیرہ بالکل چھوڑ دیتے تھے, اور ابو زرعہ رحمہ اللہ کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے. احادیث, بھائی زہری کی حدیث سناؤ, فلاں باب میں زہری کی حدیث سناؤ, وہ سناتے تھے, وہ خاموش ہوتے, یہ سناتے تھے, یہ وہ. تو مذاکرے میں پھر اور مسائل بھی پیش آئے تھے. احمد بن صالح المصری بہت بڑے امام تھے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے
پائے کے عالم تھے. یہ ایک مرتبہ آئے تو ظاہر بات ہے پھر جب ائمہ ایک دوسرے کے پاس جمع ہو جاتے تھے محدثین مذاکرہ لازمی کرتے تھے. اچھا ادھر سے وہ حدیثیں سنا رہی کہتے ہیں میرے پاس ہے, یہ حدیثیں سنا رہے ہوں کہتے ہیں میرے پاس ہے, چلتا رہا یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک ایسی حدیث سنائی جو ان کے پاس نہیں تھی, احمد بن صالح المصری کے پاس. انہوں نے کہا مجھے سناؤ پوری حدیث. مذاکرہ میں یہ ہے کہ پوری سند نہیں سنائی جاتی, مدار و مدار سے اوپر اس طرح, کیونکہ اشارے ہوتے تھے وہ. تو اس لیے مذاکرے کے وقت اگر کسی راوی نے حدیث سنی ہے اپنے استاد سے, ٹھیک ہے, اور وہ اختلاف کر رہا ہے دیگر شاگردوں سے, تو یہ مذاکرہ یہ قرینہ ہوگا اس بات پر کہ اس کی حدیث معلول ہے. کیوں؟ مذاکرے کے وقت ائمہ یا اساتذہ یا شیوخ جو ہے وہ تسامح سے کام لیتے تھے. اچھا تو دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا زبانی نہیں, حالانکہ ان کو زبانی یاد تھی, کہا زبانی نہیں, کتاب سے. تو کتاب منگوائی اور پھر کتاب سے ان کو وہ حدیث سنائی. تو بال کہاں میں کیا کہہ رہا تھا, کس موضوع پہ لگے ہوئے تھے ہم لوگ, کہ ہاں کہ جی عبداللہ یہ شریک بن عبداللہ النخعی رحمہ اللہ جب قضا کے ساتھ ان کا اشتغال ہو گیا تو ظاہر بات ہے حدیث رہے گی, دہرائی رہے گی. جس طرح حفاظ حضرات دہرائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسی طرح محدثین کو بھی دہرائی کی ضرورت پڑتی ہے. حدیث یاد کرنا تو آسان ہے, صحیحین بھی یاد ہو جاتی ہے, سب کتابیں یاد ہو جاتی ہیں, لیکن ان کو پھر محفوظ رکھنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے دیگر اشتغال جو ہے نا یہ ائمہ کے یہاں عیب سمجھے جاتے تھے, اور یہ مجھے بھی ضعف ہوتا تھا اور قادح ہوتا تھا اس راوی کے ضبط میں. تو اس وجہ سے قضا کے ساتھ اشتغال کے بعد پھر ان سے غلطیاں ہونے لگیں شریک بن عبداللہ النخعی رحمہ اللہ سے. اسی طرح کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض شیوخ میں ضعیف ہوتے ہیں, اگرچہ مجموعی طور پر وہ کیا ہے, ثقہ ہے, مجموعی طور پر وہ ثقہ ہے. مثال کے طور پر سفیان بن حسین رحمہ اللہ ہے, ثقہ راوی ہیں, آپ دیکھیں اس میں تقریب وغیرہ میں دیکھیں ثقہ ہو, لیکن زہری سے جب حدیث روایت کرتے ہیں اس میں ضعیف ہے وہ. جعفر بن برقان ثقہ راوی ہیں, لیکن جب زہری سے روایت کرتے ہیں تو ضعیف ہے. جریر بن حازم ثقہ راوی ہیں, جب قتادہ سے روایت کرتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے. یہ تفصیلی احوال معلوم کرنا ضروری ہے. آپ نے دیکھ لیا جریر بن حازم ثقہ ہے, دوسری طرف دیکھا قتادہ ثقہ ہے, بس اسناد صحیح اور ختم, خلاص. یہ غلط رویہ ہے. تو راویوں کے تفصیلی احوال آپ کو معلوم ہوں گے تب جا کر آپ اس علم میں خوض کر سکتے ہیں. اچھا کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جو کتاب سے روایت کرتے وقت مصیب ہوتے ہیں, لیکن جب وہ زبانی روایت کرتے ہیں تو پھر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے یونس بن یزید العیلی رحمہ اللہ ہے, جب وہ کتاب سے روایت کرتے ہیں تو ان مصیب ہوتے ہیں, لیکن جب زبانی روایت کرتے ہیں تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا یونس بن یزید العیلی رحمہ اللہ جو ہیں زہری میں کیا ثقہ ہیں, اصحاب میں شمار ہوتے ہیں. وکیع نے ان پر جرح کی ہے, وکیع بن جراح رحمہ اللہ نے. کیوں؟ یہ آئے تھے حج یا عمرہ وغیرہ کے لیے, تو اس وقت ان کے پاس کتابیں نہیں تھی, تو وکیع رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان سے چند حدیثوں کے بارے میں پوچھا تو ان کے جواب صحیح نہیں تھے, تو اس لیے انہوں نے ان پر جرح کر دی. تو اس وقت ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں. اصل میں ائمہ کا انصاف دیکھو نا, کیا کہا کہ ثقہ ہے فيما اذا حدث من كتابه, ٹھیک ہے, واذا حدث من حفظه اخطا, پھر ضعیف ہو جائے گا. ٹھیک, روات کے بارے میں کیا کہا, جب فلاں ہے ثقہ الا فی فلان, فلاں میں ضعیف ہے. معمر زہری میں ثقہ ہے, من نسبت الناس ہے, امام مالک کے بعد ان کا مقام ہے, ان کا درجہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اعمش میں ضعیف ہے. عاصم ابن ابی النجود بہدلہ میں ضعیف ہے. اچھا اسی طرح جو ہے مثلا کیا نام ہے اس کا, یہ صحیفہ حمام بن منبہ, حمام بن منبہ کے راوی ہیں, یہ ان کے شاگرد ہیں, ان میں ثقہ ہیں. عبداللہ بن طاؤس بن کیسان میں ثقہ ہیں. تو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. جب ایک شخص کے پاس یہ خلفیہ ہوگا, یہ معطیات ہوں گے, تو تب جا کر وہ علم العلل میں کلام کر سکتا ہے.
یہ ہو گیا نمبر 1، پہلے قسم کے معطیات۔ نمبر 2 کیا ہے کہ جب ایک مدار پر اختلاف ہو جائے، مدار پر جب اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، سند میں اختلاف ہو جائے یا متن میں اختلاف ہو جائے، سند میں کسی بھی نوعیت کے اختلاف ہو، وصل و ارسال میں کہ بعض راوی مثلاً مدار سے یہ حدیث جب روایت کرتے ہیں تو موصولاً روایت کرتے ہیں، بعض مرسلاً روایت کرتے ہیں، یا بعض موقوفاً روایت کرتے ہیں، بعض مرفوعاً روایت کرتے ہیں، یا بعض درمیان میں ایک راوی کا اضافہ کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے، ٹھیک ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اور وہ آگے انشاءاللہ مثالوں میں آتے رہیں گے آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایسی صورت میں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، ایک یہ بھی ثقہ ہے، یہ بھی ثقہ ہے، یہ بھی ثقہ ہے، یہ بھی ثقہ ہے، آپ کیا کریں بھائی؟ ٹھیک ہے، تو جب کسی امام پر، کسی شیخ پر اختلاف ہو جائے ثقہ راویوں کا، ضعیف کی بات نہیں ہو رہی، ضعیف اور ثقہ میں تو آپ آسانی سے جو ہے ترجیح دے دیں گے ثقہ کو اور کہہ دیں گے یہ ضعیف ہے، سمجھ میں آیا؟ حالانکہ کبھی کبھی ائمہ جو ہے نا ضعیف کو بھی ترجیح دیتے ہیں ثقہ پر۔ عبداللہ بن لہیہ تو سب کو معلوم ہے ضعیف راوی ہے، ان کی ایک حدیث کو ہی علل الحدیث ابن ابی حاتم میں ہے، امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے ان کو ترجیح دی، تو ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کو اشکال پیش آیا کہ یہ تو ضعیف ہے، کہا لأنه زاد فی الاسناد رجل، لأنه زاد فی الاسناد رجل، اس نے ایک شخص بڑھایا ہے، تو ظاہر ہے اس کو یاد ہے، ورنہ یہ باقی سند جو ناقص سند ہے اس کا یاد کرنا تو آسان تھا، تو اس کے بڑھانے کا مطلب یہ کہ اس کو سند یاد ہے کہ درمیان میں ایک راوی اور بھی ہے، لأنه زاد فی الاسناد رجلا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ضعیف کو ترجیح دے دی ثقہ راوی پر، یعنی اپنے سے اوثق راوی پر، اتقن راوی پر۔ تو راویوں کے مراتب، ثقات کے مراتب شیخ معین نے پہچاننا یہ بھی ضروری ہے، جس کو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اصحاب الشیوخ، ٹھیک ہے، اور اصحاب الروات، یہ پہچاننا ضروری ہے۔ راوی جو مشہور ائمہ حفاظ مکثرین جو ہیں ان کے اصحاب پہچاننا ضروری ہے، تاکہ جب ان کا اختلاف ہو جائے دیگر ثقات کے ساتھ تو آپ کو پھر ترجیح دینے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کو یہ دیکھیں شرح ترمذی لابن رجب، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جن کو بہت زیادہ اعتنا دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، اصحاب ابن عمر، اصحاب عبداللہ ابن دینار، اصحاب سعید ابن ابی سعید المقبوری، اصحاب الزہری، فلان و فلان و فلان و فلان فلان، سب یہ اصحاب۔ ایک شخص جو علم العلل میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے اس علم میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسرے نمبر پر ثقہ راویوں کے مراتب معلوم ہوں شیخ معین میں۔ بس امام زہری رحمہ اللہ کے اصحاب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کون کون سے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ اثبت الناس، ٹھیک ہے، وہ مفتی شاہ صاحب کو میں نے کتاب بھیجی ہے، ٹھیک ہے، اس میں 6 ائمہ کے اصحاب بیان ہوئے ہیں، اور پھر کتب ستہ میں ان 6 ائمہ کی ان کے اصحاب سے جو روایات ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اسانید کے ساتھ مذکور ہے اس کتاب میں۔ اور ظاہر ہے وہ کتاب تو بہت بڑی ہے، اگر کوئی پرنٹ نکالنا چاہتا ہے تو نکال، لیکن یہ کہ اگر اس کے 6 وہ پھر مصنف نے جو ہے، اس کا مجھے علم اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے یہ کتاب لکھی بھی نہیں تھی، یہ جی یہ کتاب انہوں نے نہیں لکھی تھی، انہوں نے اس کا دورہ کروایا تھا کہیں، ٹھیک ہے، تو یوٹیوب سے میں نے پھر جو ہے وہ جو نقشہ میں نے بنایا تھا تو اس کی میں نے پکس لے لی تھی، تو اب بھی شاید میرے پاس وہ موجود ہے، یہ تو کتاب انہوں نے بھی لکھی ہے، تو جی تو بہرحال اس علم کے ساتھ محبت ہو تو اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی نکالتا ہے، یقین کریں بہت زیادہ چمچہ گیری کرنا پڑتی ہے شیوخ کی، اتنی آسانی سے نہیں سیکھا جاتا ہے علم، اور سب سے زیادہ ادب ضروری ہے، احترام، ادب،
ٹھیک ہے. دور حدیث کے سال ہمارے ایک استاذ نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ جب حدیث کا سبق شروع ہو تو شروع میں ابتدا میں اپنے لیے دعا کیا کریں، کوئی بھی دعا ہے. تو بہرحال میں اس وقت میرا یہی اہتمام تھا کہ سبق 6 گھنٹے ہوتے تھے، تو جو ہی گھنٹہ شروع ہوتا تھا، سبق شروع ہوتا تھا، میں دل میں دعا کر لیتا تھا کہ اللہ قرآن و حدیث سے وابستگی تا مرگ مجھے عطا فرما، اور کامل و مقبول وابستگی مع العافیہ. عافیت کی دعا کیا کریں ساتھ میں. کئی آدمی بستر پر پڑے ہوئے بھی خدمت کر رہا ہوتا ہے لیکن عافیت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب گھنٹہ ختم ہو جاتا تھا تو اس وقت بھی دعا کرتا تھا. تو آپ حضرات بھی بہرحال جب سبق شروع ہو تو شروع میں دل میں دعا کر لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. یہ بہت مبارک اوقات ہوتے ہیں، مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں. تو سبق شروع ہو جائے اور سبق ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ یاد دہانی کے لیے اگر باقی ساتھیوں کو بھی بتا دے تو اچھی بات ہے. بہرحال تو یہ بہت اہم ترین کتاب ہے نا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا شرح علم ترمذی یہ خزانہ ہے، خزانہ اس شخص کے لیے جو اس علم میں ممارست کرنا چاہتا ہے اور اس علم کے ساتھ اشتغال رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو امام زہری اچھا کل آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی امام زہری رحمہ اللہ کے جو اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، اور ان اصحاب تک کتب ستہ کی جو اسانید پہنچتی ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. کتب ستہ، سیاہ ستہ نہیں. اچھا سیاہ ستہ غیر علمی تعبیر ہے، غیر دقیق تعبیر ہے. صحاح صحیح کی جمع ہے، اور یہ صفت کس کی بن رہی ہے؟ کتاب کی، نہ کہ احادیث کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتاب صحیح محدثین کیا کسے کہتے ہیں؟ جس کے مصنف نے اس کتاب میں صحت کا التزام کیا ہو. تو کتب ستہ میں کتنی کتابیں ہیں جن کے مصنفین نے صحت کا التزام کیا ہے؟ 2 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سیاہ ستہ اس کے اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس میں صحیح احادیث کی تعداد زیادہ ہے. میں نے کہا تم پہلے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے گنی ہے، استقراء کیا ہے، دراسہ کیا ہے کہ صحیح احادیث کی تعداد زیادہ ہے؟ ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ غیر علمی جواب ہے نا. یہاں صحت کس کی صفت بن رہی ہے؟ صحت کتاب کی صفت بن رہی ہے، نہ کہ احادیث کی. الاحادیث الصحاح نہیں کہا گیا، الکتب الصحاح الستہ. ٹھیک ہے نا. یعنی ستہ سے مراد کتب، یعنی 6 کتابوں کو صحیح کہا گیا ہے. بہرحال تو یہ ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرا کس نے کہا ہے کہ صحیح احادیث غالب ہے ان کتب ستہ میں؟ اگر آپ متاخرین کے منہج پر چلتے ہیں تو متاخرین کے منہج میں جو صحت حدیث کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، ان میں تمام راویوں کا ثقات ہونا ضروری ہے. کوئی بھی راوی صدوق وغیرہ ہوا تو وہ حسن میں چلی جائے گی وہ حدیث. متقدمین کی بات نہیں کروں. متقدمین کے یہاں حدیث 2 ہیں، صحیح یا ضعیف. ٹھیک ہے نا. وہ حسن لذاتی کو بھی کیا کہتے ہیں، اور صحیح لغیرہ کو بھی صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی صحیح کو بھی حسن کہتے ہیں. حدیث متاخرین کی یعنی جو قواعد ہیں، یہ قوانین ہیں، ان کے مطابق وہ حدیث تمام راوی اس کے ثقات ہوتے ہیں، لیکن متقدمین میں سے بعض رات نے اس پر حسن کا اطلاق کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ کل سے مصطلح کی جو دروس ہم شروع کریں گے تو اس میں انشاءاللہ متقدمین اور متاخرین کے ہاں یہ جو مصطلحات کا جو فرق ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں بہت مفید چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تو ایک یہ تو 2 معطیات ہو گئے بھائی. ٹھیک ہے. ایک شخص علم العلل میں دخول کرنا چاہتا ہے، اس علم میں آنا چاہتا ہے، نقد السنہ میں آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے جو خلفیہ اس کے پاس ہو وہ کیا ہونا چاہیے؟ 2 معطیات ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ ایک تو روات کے احوال یاد ہو، اور دوسرا تفصیلی احوال اس کو معلوم ہو. یاد ہونا ضروری نہیں ہے، خیر کتب موجود ہیں، سمجھ میں آئی بات ہے. اور دوسرا کہ جو حفاظ ائمہ مکثرین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے شاگردوں کے طبقات اس کو معلوم ہو، تاکہ ان حفاظ ائمہ مکثرین پر جب اختلاف ہو ثقات راویات، یہ ثقات کا، ثقہ راویوں کا، تو پھر یہ اس وقت ان کے درمیان ترجیح قائم کر سکے، مقارنہ کر سکے، ایک جانب کو ترجیح اور دوسری جانب کو معلول کر سکے. تو یہ 2 معطیات جس کے پاس ہوں گے تو اسی کو یہ حق ہے کہ اس علم کے اندر خوض کر سکے. یہ جو تفصیلی احوال کی مختلف صورتیں وہ میں نے یہاں پر بیان کی ہیں،
اور میں نے بھیجا بھی آپ لوگوں کو, یہ آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے, یہ کل ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. تو کل کے لیے میں نے ایک واجب یہ ہے آپ لوگوں کا کہ یہ جو راویوں کے تفصیلی احوال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. مثالیں بھی میں نے دی ہیں, میں نے تو مختصراً جلدی کام کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے, میں کل پوچھوں گا انشاءاللہ. صحیح ہے, ایک یہ, اور دوسرا امام ظہور رحمہ اللہ کے اصحاب, ٹھیک ہے, اور ان اصحاب تک کتب ستہ کی اسانید کیسے پہنچتی ہے.